اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، خیراتیں دو، تاکہ اللہ کی ناراضگی دور ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور جہنم سے بچو۔ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی۔ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، تو جب ہم سبق میں کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے طالب علموں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہمارا طالب علم فوراً کوشچن کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اس مسئلے کو پورا گہرائی میں اتر کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضور کے زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ تو عیدگاہ میں آئی ہیں مسئلے سیکھنے کے لیے، وہ تو طالب علم ہے درسگاہ کی۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک عورت کھڑی ہوئی، عورتوں کے مجمع میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی، حضرت بلال یہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال یہ کہتے ہیں کہ کون عورت تھی یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس کے ڈیل ڈول سے یہ انہوں نے کہا کہ لمبی عورت تھی، لمبے قد کی عورت تھی اور موٹا بھرا ہوا بدن تھا، موٹا بھرا ہوا بدن تھا، لمبے قد کی عورت تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مضر قبیلے کی عورت۔ بس کون سی نہیں معلوم۔ دیکھو تمام بہنیں اس پر غور کریں کہ وہ مجمع میں سے جو بہن کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی ہو کر کے سوال پوچھ رہی ہے، کیوں حضور دور ہیں، بیٹھے بیٹھے پوچھیں گے، حضور تک آواز نہیں پہنچے گی، تو کھڑے ہو کر پوچھ رہی ہیں، مگر وہ اس حال میں اتنے پردے میں ہے، اتنے پردے میں ہے کہ حضرت بلال اس عورت کو نہیں پہچان سکے کون عورت ہے، اللہ جانے کون۔ انہوں نے پورا نقشہ کھینچا کہ لمبے قد کی تھی، بھرا ہوا بدن تھا، قبیلے مضر کی عورت کو ایسا محسوس ہوتا تھا، مگر کون عورت کی حضرت بلال نہیں پہچان سکتے۔ دیکھو پردہ یہ ہے۔ اس عورت نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں؟ کیا وجہ، ریزن کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، اور مرد اور عورت انسان کے دو پارٹس ہیں، پھر مرد کم عورتیں زیادہ کیوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی اتنا پوچھ کر بیٹھ گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم تکفرن العشیر۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں میں دو خرابیاں ہوتی، اس کی وجہ سے جہنم میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ پہلی کمی تو عورتوں میں یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کبھی شکر گزار نہیں بنتی، وہ اپنے شوہر کی ہمیشہ ناشکری کریں گے اور ساری دنیا کو تھینک یو کہہ لیں گی، مگر اپنے شوہر کو تو وہ کپڑے دھونے کی تھپکی سے تھینک یو کہیں گے۔ کپڑے دھونے کا وہ ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں گجراتی میں اسے کیا کہتے ہیں، اس سے تھینک یو کہیں گی، اور ساری دنیا کو تو زبان سے تھینک یو کہیں گے، مگر اپنے شوہر کو تھینک یو نہیں کہہ سکتے۔ یہ کمی عورتوں کے اندر، اور دیکھو یہ سبھی میں کمی ہوتی ہے، تمام بہنیں بھی سوچیں، مرد بھی سوچیں۔ دیکھو اگر ہم سڑک پر چل رہے ہیں اور ہمیں ایک آدمی مل گیا اجنبی، اور اجنبی بھی مسلمان بھی نہیں ہے، گورا، اور اس نے ہم سے کوئی بات کی تو ہم بڑے اخلاق سے بات کریں گے اس سے، اور ہمارا بھائی ہم سے بات کرے تو ہم تو تواقع سے بات کریں گے، ہمارا گجراتی بات کرے تو ہم ویسے بے رخی سے بات کریں گے۔ لیکن الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ آدمی کو اپنے بھائی سے زیادہ اخلاق کا برتاؤ کرنا چاہیے، اپنے وطن والوں سے، مسلمانوں سے اس کے بعد نمبر ہے، اور غیر مسلم ہے اس سے بھی اخلاق کا برتاؤ کرنا وہ تو تیسرے درجے کا ہے۔ مگر آج دنیا الٹی ہو گئی ہے، اس غیر مسلم کو جو مسلمان ہی نہیں ہے ہم اخلاق کا سب سے زیادہ مظاہرہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ، اور اپنے رشتے دار کے ساتھ تو آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہی حال عورتوں میں بھی ہے کہ پرائی عورتوں کے ساتھ بڑی سمجھدار، بڑی شکریہ ادا کرنے والی، ایک جملہ میں 3 مرتبہ تھینک یو کہیں، ایک جملہ پورا کرتے کرتے 3 مرتبہ پلیز کہیں یا تھینک یو کہیں، لیکن جب اپنے باپ کے ساتھ بولیں،
اپنے بھائی کے ساتھ بولیں، اپنی بہن کے ساتھ بولیں، اپنے لوگ، پھر انہیں تھینک یو کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر تھینک یو کے بولیں گے. اور اپنے شوہر کے ساتھ بولیں تو پھر تو ان کا تھینک یو کپڑے دھونے کا ڈنڈا ہے. یہ سارا الٹا معاملہ ہو گیا ہے. یہ وہ معاملہ ہے، حضور نے فرمایا تکفرن العشیر، تم اپنے ہسبینڈ کی ناشکری کرتی ہو، اور یہ ہسبینڈ کی ناشکری کرنا یہ تمہیں جہنم میں لے جاتا ہے. ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند کے محتمین حضرت مولانا محمد طیب صاحب قدس سرہ تقریروں میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب حدیث شریف بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر شوہر، یہ یہاں کینیڈا اور برٹش کی عورتوں کی بات نہیں ہے، انڈیا کی عورتوں کی بات کہتا ہوں، یہاں کی تو بہنیں خود ہی سمجھیں. ہم اپنے ہندوستان کی، پاکستان کی وہ بات کہا کرتے تھے کہ ہندوستان پاکستان میں اگر ایک شوہر زندگی بھر عورت کے ساتھ بہترین سلوک کرتا رہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا رہے، اپنی ساری کمائی اس پر خرچ کر ڈالے، قرض لا کر بھی اس کے پر خرچ کر ڈالے، اس کی تمام پہننے کی، کھانے کی، پینے کی تمام ضرورتیں پوری کرتا رہے، اسی میں زندگی گزر گئی. ایک دن اس نے کہا کہ میرے لیے دوپٹہ لائیو. اتفاق سے شوہر کے پاس میں پیسے نہیں، اس نے کہا کہ آج لاؤں گا، کل لاؤں گا. وہ پیسے کا بیچارہ انتظام نہیں کر سکا. آخر اس نے امیر سے کہا کہ میرے پاس پیسوں میں گنجائش نہیں ہے، اگلے مہینے تنخواہ ملے گی تو لاؤں گا. بس بیوی روٹ کر کے بیٹھ گئی، ناراض ہو کر بیٹھ گئی، اور کیا کوسے گی؟ نہ تیرے گھر آ کر میں نے سوکھ اور چین دیکھا ہی کب ہے. یہاں سے شروع کرے گی کہ تیرے گھر آ کر میں نے سوکھ اور چین دیکھا ہی کب ہے؟ 2 چیتھڑے اور 2 ٹھیکرے ہی مجھے میں نے دیکھے ہیں. تیرے گھر میں تو میں نے 2 چیتھڑے اور 2 ٹھیکرے ہی دیکھے ہیں. یہاں سے شروع کرے گی، اور پوری زندگی بیچارہ شوہر سارے احسانات اس پر کر دیے، ایک جملے میں پانی پھیر دیا کہ تیرے گھر میں آ کر میں نے سکھ اور چین دیکھا ہی کب ہے؟ یہاں تو 2 چیتڑے اور 2 ٹھیکرے میں نے پائے ہیں. دیکھو پوری زندگی کا شوہر کا احسان، اس نے اپنی ساری کمائیاں اس پر لگا ڈالی، قرضے لا لا کے اس پر لگا ڈالے، اپنی ساری اس کی ارمانیں پوری کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں اور انرجی خرچ کر ڈالی، اس پر ایک جملے میں پانی پھیر دیا کہ تیرے گھر میں آ کر میں نے سکھ اور چین دیکھا ہی کب ہے؟ تیرے گھر میں تو 2 چیتڑے اور 2 ٹھیکرے میں نے پائے ہیں. یہ وہ ہے ناشکری، یہ ہے وہ عورتوں کی، شوہروں کی ناشکری. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو عورتوں کے اندر یہ کمی اور یہ خرابی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی، اپنے شوہر کی احسانات کی شکر گزار کبھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ جائیں گے. یہ حدیث سنانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب صرف حدیث سن لینا نہیں ہے میری بہنوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمی ہمارے اندر ہے جو ہمیں جہنم تک لے جا سکتی ہے، یہ کمی اگر ہم میں سے کسی بہن کے اندر ہے تو اس کمی کو دور کرو اور جہنم سے بچنے کا سامان کرو اور جنت میں پہنچنے کا سامان کرو. یہ حدیث سنانے کا یہ مقصد ہے. حدیث سن لی اور ہماری بے ڈھنگی کی زندگی گزرتی تھی ویسے ہی گزر رہی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں حدیث سننے کا. حدیث سننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈالے، اپنے آئینے میں دیکھے کہ میرے اندر کمی ہے. یہ جو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمی بتائی، یہ کمی میرے اندر ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بہن یہ سمجھتی ہے کہ میرے اندر ہے تو ابھی وقت ہے، اپنی زندگیاں چینج کرو، اپنی زندگیاں بدلو، اپنے شوہر جو تم پر خرچ کرتے ہیں ان کا احسان مانو، ان کا شکر گزار بندو اور دل سے شکر گزار رہو ان کی. اور جتنا ان کا شکر گزار رہو گی اتنا ہی وہ تم پر زیادہ ہی التفات کرے گا، شوہر زیادہ ہی التفات کرے گا. اور عورت کی بے التفاتی، عورت کی ناشکری وہ تو شوہر کا دل توڑنے والی چیز ہے. دوسری بات حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو زیادہ جہنم میں لے جانے والی دوسری بات یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ عورتوں کا دین انکمپلیٹ، ان کی عقل انکمپلیٹ، ناقص. عورتوں کی عقل بھی ناقص، عورتوں کا دین بھی ناقص. عورتوں کی عقل بھی ناقص اور دین بھی ناقص، دونوں انکمپلیٹ. کمپلیٹ دین بھی ان کے پاس نہیں ہے، کمپلیٹ عقل بھی ان کے پاس نہیں ہے. مگر
عجیب و غریب ان کو فن یہ یاد ہے، اذهب للب الرجل الحازم، نہایت ہوشیار عقل مند آدمی ہو، چٹکی بجا کر اس کی عقل مار دیں گے. پتہ نہیں عقل کی بھی ادھوری ہے، دین کی بھی ادھوری ہے، مگر بڑے سے بڑے عقل مند شوہر کو ایک چٹکی بجا کر بیوقوف بنا دیں گے اور اس کی عقل غائب کر دیں گے، عقل اس کی اچک لے گئی. پتہ نہیں کیا ان کے پاس گر ہے اور کیا ہنر ہے کہ تالی بجائی اور شوہر پاگل. شادی ہوتی ہے آدمی، یہاں یہ مثال بھی میں یہاں کی نہیں دیتا کیونکہ یہاں تو شادی سے پہلے الگ گھر بس جاتا ہے، اس لیے میں یہاں کی مثال نہیں دیتا، یہاں کی دنیا ہی الگ ہے، شادی سے پہلے الگ گھر بساتے ہیں. میں اپنے ہندوستان پاکستان کی مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، لڑکے کی شادی ہوتی ہے، لڑکے کے گھر میں دلہن آئی. اب لڑکے کے گھر میں دلہن جب آتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد میں ساس بہو کے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، باسن ہوتے ہیں وہاں بجتے ہیں، جھگڑے بہرحال دنیا میں ہوتے ہیں. قصور کس کا ہے، ساس کا ہے یا بہو کا ہے، یہ آج تک طے نہیں ہو سکا ہے. یہ آج تک دنیا طے نہیں کر سکی ہے کہ جو ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں اس میں قصور ساس کا ہے یا بہو کا ہے. یہ بات طے آج تک دنیا نہیں کر سکی. ہمارے یہاں اردو میں ایک مسئل ہے کہ اور یہ کہا کرتے ہیں کہ عورت کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی اور جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی. اس کا مطلب ہے کہ تیری ساس بھی اچھی تھی، تیری بہویں اچھی تھی، تو ہی بوڑھی ہے. اور ہمارے یہاں یہ بھی ایک قصہ ہے کہ کسی عقل مند سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب عورت کون تھی، تو اس نے کہا دادی ہوا. کیوں؟ کہ ان کی ساس نہیں تھی. تو میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ تو مسئلہ آج تک طے نہیں ہوا ہے. دیکھو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، سنو بہنوں، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ساری دنیا کا آئینہ ہم ہیں. اگر ہم بھلے ہیں ساری دنیا بھلی ہے، ہم برے ہیں ساری دنیا بری ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام کہتا ہے خود بھلے بنو، خود بھلے بنو گے ساری دنیا بھلی ہے اور خود برے بنو گے ساری دنیا بری ہے. یہ زندگی کے ہر مسئلے میں ہے کہ خود بھلے بنو. یہ دنیا گنبد کی صدا ہے، خود بھلا بولو گے بھلا سنو گے، برا بولو گے برا سنو گے. اور ہم نے تو اپنی زندگیوں میں اس کے تجربے کر لیے. میرے یہاں میرے بچوں کی شادیاں 10 سال سے شادیاں ہونی شروع ہوئی ہیں. 4 بہویں میرے گھر میں ہیں اور سب ساتھ میں رکھتی رہتی ہیں. 4 پوتے ہیں، 2 پوتیاں ہیں. آج تک میں بہوؤں میں کوئی آپس میں بات ہوئی نہ ان کی ماں کے ساتھ ان کی کوئی بات کبھی ہوئی نہیں. تو اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آدمی اگر بہو خود اچھی بن جائے تو ہر آدمی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اور ساس خود اچھی بن جائے تو ہر بہو اس کے لیے اچھی. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ساس بہو کو یہ دیکھنا چاہیے، بہو کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ماں ہے اور ماں کے جو حقوق ہیں یہی ہے. اس کی اصل ماں ہوتی ہے، یہ سیکنڈ ماں ہے. بس بہو اتنا تصور رکھے کہ میری سیکنڈ ماں ہے، اور ساس کیا تصور رکھے یہ میری بیٹی ہے. میری اپنی بیٹی تو میں نے دوسرے کو دے دی، مگر یہ دوسرے کی بیٹی جو میں اپنے گھر میں لائی ہوں یہ میری سیکنڈ بیٹی ہے. ساس یہ سمجھے کہ میری سیکنڈ بیٹی ہے اور بہو یہ سمجھے کہ میری یہ سیکنڈ ماں ہے. یعنی بہو ساس کو ماں سمجھے اور ساس بہو کو بیٹی سمجھے، نو پرابلم، اس گھر میں لڑائی یا جھگڑا نہیں ہو سکتا. لیکن دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے، جھگڑے وگڑے ہوتے رہتے ہیں. جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اب قصور ماں کا بھی ہو سکتا ہے، قصور بیوی کا بھی ہو سکتا ہے، قصور ابا کا بھی ہو سکتا ہے، قصور شوہر کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کا ساتھ دے گا، اپنی ماں کو رونگ ہی سمجھے گا، اپنے باپ کو رونگ ہی سمجھے گا، اپنے بھائی بہنوں کو رونگ ہی سمجھے گا. اس کی بیوی ہی رائٹ ہے، رائٹ نہیں آل رائٹ، صرف رائٹ نہیں آل رائٹ ہے. کیوں؟ وہ رات کو معلوم نہیں کیا منتر پڑھ کر کے پوچھتی ہے.
وہ ایسا منتر پڑھ کر کے پھونک دیتی ہے کہ اب اس شوہر کے سمجھ میں ماں کی بات نہیں آتی، ابا کی بات نہیں آتی، بھائیوں کی بات نہیں آتی، بہنوں کی بات نہیں آتی، بس صرف اپنی ہی اہلیہ کی بات ہی اس پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ عورتوں میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ان کی دین انکمپلیٹ، ان کی عقل انکمپلیٹ، اور ایسا گر اور جادو ان کے پاس کہ بڑے سے بڑا عقل مند ہو چٹکی بجائے اور اس کی عقل غائب۔ تو جب عورتوں مرد کو بے عقل کر دیں گی، وہ مرد کو بے عقل کر دیں گے، مرد کبھی صحیح لائن پر چل نہیں سکتا۔ جب مرد کو انہوں نے بے عقل کر دیا، اب وہ مرد اپنی ماں سے بھی لڑے گا، اپنے باپ سے بھی لڑے گا، اپنے بھائیوں سے بھی لڑے گا، اپنی بہنوں سے بھی لڑے گا، سب کے ساتھ لڑتا کر دیا۔ کس نے لڑتا کر دیا؟ اس عورت نے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو سب کے ساتھ لڑتا کر دیا، باپ کے ساتھ لڑتا کر دیا، باپ کے حقوق ضائع، ماں کے ساتھ لڑتا کر دیا، ماں کے حقوق ضائع، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لڑتا کر دیا، صلہ رحمی ختم۔ یہ سارے گناہ کس نے کروائے؟ یہ بیگم صاحبہ نے۔